السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ذوالفقار راحت۔ ناظرین، آج مجھے حکومت کی گورننس کے حوالے سے بات کرنی ہے، اور پی ٹی آئی کی حکومت میں ایک نیریٹو ڈیولپ ہوا ہے کہ جی اس میں عمران خان تو بہت سارے کام نہیں کرنا چاہتے لیکن ان سے کروا لیے جاتے ہیں۔ عمران خان لوگوں کی بھلائی کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو کرنے نہیں دی جا رہی۔ عمران خان کرپشن ختم کرنا چاہتے ہیں لیکن کرپشن ختم کرنے پہ اس کو روک دیا جاتا ہے۔ عمران خان لوگوں کو چوکوں میں لٹکا دینا چاہتے ہیں لیکن لٹکانے کے راستے میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یا پتہ نہیں کون رکاوٹ ہے۔ پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عمران خان تو بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بہت کچھ کرنا چاہتی ہے لیکن ان کو کرنے نہیں دیا جا رہا۔ آج میں اس بات کا جائزہ لینا چاہ رہا ہوں بڑا ریئلسٹکلی کہ کیا یہ سچ ہے؟ کیا واقعی عمران خان بہت سارے لوگوں کو لٹکانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس میں سسٹم ان کے راستے میں رکاوٹ ہے، یا کچھ ادارے رکاوٹ ہیں، یا کوئی انڈیویجولز ان کے راستے میں رکاوٹ ہے؟ اس کا جائزہ کچھ اس طرح سے لیتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی جو کیبنٹ ہے، عمران خان صاحب کی کیبنٹ میں اللہ کے فضل سے 50 رکنی یہ کیبنٹ، جس میں 46 براہ راست اسپیشل اسسٹنٹ، ایڈوائزر اور منسٹرز ہیں، اور مجموعی طور پہ کچھ دیگر حضرات کو اس میں اگر ڈال لیا جائے تو یہ 50 کے لگ بھگ اللہ کے فضل سے یہ تعداد بنتی ہے۔ 26 وزراء ہیں اور 5 ایڈوائزرز ہیں اور 15 اسپیشل اسسٹنٹ ہیں۔ اگر ان تمام لوگوں کا ہم جائزہ لیں کہ جو منسٹرز ہیں، اسپیشل اسسٹنٹ ہیں یا باقی لوگ ہیں، چلو منسٹرز کو تو آپ چھوڑ دیں، یہ بہت سارے لوگ ہیں جس میں پولیٹیکل لوگ ہیں، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ جو منسٹرز ہیں جو پولیٹیکل بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں، بے شک وہ مختلف پارٹیز سے آئے ہیں، ہم اس بحث کو نہیں چھیڑتے کہ فواد چوہدری صاحب کہاں سے آئے، جو سرور صاحب، جو سرور خان صاحب ہیں، وہ پہلے ہوا بازی کے وزیر کس گورنمنٹ میں تھے، کس کے تھے، آج کیوں ہیں، یا باقی بہت سارے لوگ ہیں، ایم کیو ایم کے منسٹر ہیں، کاف لیگ کے منسٹرز ہیں، ان کو ہم نہیں چھیڑتے، ہم صرف اس ایریے کو ٹچ کریں گے۔ میں صرف آج اس پہ بحث کروں گا کہ عمران خان صاحب جن لوگوں کے ذریعے گورننس چلا رہے ہیں وہ کون ہیں۔ اگر اس کا ایک طائرانہ سا جائزہ لیا جائے تو وہ جو 15 ان کے اسپیشل اسسٹنٹ ہیں وہ بیسیکلی لوگ ہیں جن کے ذریعے عمران خان صاحب اپنی گورنمنٹ چلا رہے ہیں، یا 5 جو ایڈوائزر ہیں ان کے ذریعے گورنمنٹ چلا رہے ہیں۔ چلو پہلے ہم ایڈوائزر سے شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے بھی پہلے میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات آپ سے شیئر کرنے والا ہوں۔ وہ چیف منسٹر پنجاب کے حوالے سے ہے۔ چیف منسٹر پنجاب کے بارے میں عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا، اور جب یہ فیصلہ ہو رہا تھا، پاکستان کی ایک طاقتور ترین شخصیت، چلو میں نام بھی لے دیتا ہوں، باجوہ صاحب، قمر جاوید باجوہ صاحب کے پاس کچھ لوگ پہنچے اور اس میں 3-4 کینڈیڈیٹ تھے، لسٹ تھی، اور ان کو جا کے ریکویسٹ کی گئی کہ دیکھیں آپ اس میں مداخلت کریں اور کوئی ایسا شخص پنجاب کا چیف منسٹر بنایا جائے جو ڈیزرو کرتا ہو، جو 63% کا جو صوبہ ہے پاکستان کا، اس کو لے کے چلنے کی صلاحیت رکھتا ہو، اہلیت رکھتا ہو، ڈیلیور کر سکتا ہو۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا جو سب سے بڑا مخالف ہے وہ نون لیگ ہے لاہور میں، اس کو فیس کر سکے، کٹ ٹو سائز کر سکے۔ تو آپ اس میں اپنی ایڈوائس دیں، انپٹ دیں یا حکم دیں، تو آپ مداخلت کریں کہ پنجاب کا چیف منسٹر جو ہے وہ کیسا ہونا چاہیے یا کون سا ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے بڑی سیدھی سی ایک بات کی، اور وہ بات انہوں نے یہ کی، انہوں نے کہا کہ 22 سال کی اس شخص کی سٹرگل ہے جس کا نام عمران خان ہے، تو ہم کسی معاملے میں مداخلت نہیں کرنا چاہتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو فیصلے کرنے کا پورا اختیار ہو، وہ اپنی پولیٹیکل ٹیم خود بنائیں، اپنی بیوروکریٹک ٹیم خود بنائیں۔ یہ میں آغاز کی بات کر رہا ہوں، میں آج کل کی بات نہیں کر رہا کہ اس کے بعد کیا ہوا، اسٹیبلشمنٹ نے یا فوج نے کسی جگہ مداخلت کی یا کسی نااہلی کو روکنے کی کوشش کی، یا کہیں پہ کوئی بلنڈر ہو رہا تھا تو اس کو روکنے کی کوشش کی ہے یا نہیں، میں اس بحث میں نہیں جا رہا۔ میں اسٹارٹ کی بات کر رہا ہوں، جب عمران خان صاحب اپنی ٹیم بنا رہے تھے تو ان کو پورا موقع دیا گیا، اس کے بعد پھر چوائس آئی پنجاب کی، پھر انہوں نے جب ان کو اختیار دیا گیا یا انہوں نے اس پہ ضد کی کہ جی میں سلیکٹ کروں گا اپنی ٹیم، تو پنجاب کے چیف منسٹر کو انہوں نے سلیکٹ کیا۔ نتیجہ آپ کے سامنے ہے، آج پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی جو تباہی کی مین وجہ ہے
وہ یہی ایک سلیکشن ہے، چونکہ پنجاب اگر ٹیک آف نہیں کرتا کارکردگی کے حوالے سے تو کوئی بھی گورنمنٹ جو ہے وہ پنجاب کے بغیر ٹیک آف کر ہی نہیں سکتی. تو اسی لیے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کا جو سب سے بڑا پرابلم بنا، جو بیگیج ہے، وہ پنجاب گورنمنٹ ہی ایک ایسا بیگیج ہے جس کو لے کے فیڈرل گورنمنٹ آگے چل ہی نہیں سکتی. پنجاب گورنمنٹ اگر ٹیک آف نہیں کرے گا تو فیڈرل گورنمنٹ نہیں چل سکتی. تو آج ادارے کے اندر بھی لوگ کوس رہے ہیں اس چیز کو کہ کاش اس وقت بایو صاحب نے مداخلت کی ہوتی، کاش اس وقت یہ ڈیسیژن نہ ہوتا تو آج صورتحال یہ نہ ہوتی. چلو، ایک تو اس سے بھی آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ عمران خان صاحب نے اپنی بات منوائی اور کسی اسٹیبلشمنٹ نے ان کو نہیں روکا. پھر آپ آ جائیں ایڈوائزرز کے اوپر آ جائیں. اچھا جی، ایک ایڈوائزرز ہیں ماشاءاللہ 5 ایڈوائزر میں سے ملک امین اسلم خان. یہ امین اسلم خان صاحب ایک پولیٹیکل بڑے وائسڈ بڑے اچھے ایڈوائزر ہیں. دوسرے ایڈوائزر بابر اعوان صاحب ہیں. جو ایڈوائزرز 5 ایڈوائزرز ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں. بابر اعوان صاحب کو بھی چھوڑ دیں، وہ کہاں سے آئے کیا ہوا، لیکن کمپیٹنٹ آدمی ہیں. امین اسلم صاحب بھی ٹھیک ہیں. پھر اس میں ٹیکنوکریٹس 3 آ جاتے ہیں. ایک حفیظ شیخ صاحب آ جاتے ہیں جو فائنینس کو دیکھتے ہیں. کہاں سے آئے ہیں ساری دنیا کو پتہ ہے، ان کے لنک کدھر ہیں، باہر سے وارد کیسے ہوئے، ایک لمبی کہانی ہے. رزاق داؤد صاحب آگے جی. رزاق داؤد صاحب کا بھی ساری دنیا کو پتہ ہے کہ وہ مختلف حکومتوں میں مختلف رولرز کے ہمیشہ فیورٹ رہے ہیں. ڈاکٹر عشرت حسین 5ویں ایڈوائزر. یہ عشرت حسین صاحب کا ساری دنیا کو پتہ ہے کہ انہوں نے ایک کتاب لکھی جس میں انہوں نے فرمایا کہ میرا جو آئیڈیل حکمران ہے وہ شہباز شریف ہے. جس شخص کا آئیڈیل حکمران شہباز شریف ہو اس کے لیے دعائی کی جا سکتی ہے کہ وہ ریفارمز کے ایڈوائزر ہیں. وہ بیوروکریسی میں ریفارمز کیسے کریں گے، بیوروکریسی کو ٹھیک کیسے کریں گے، یہ عمران خان صاحب بھی جواب دے سکتے ہیں. ظاہر انہوں نے رکھا ہے تو جواب تو انہی کو دینا ہے. تو مجھے نہیں لگتا یہ 5 ایڈوائزرز میں سے کوئی سلیکشن ایسی ہو کہ جو زبردستی ٹھونس دی گئی ہو. یہ سلیکشن بھی مجھے عمران خان کی ہی لگتی ہے. اس میں کوئی ایسا فیورٹ اسٹیبلشمنٹ کا نہیں ہے کہ جو زبردستی گن پوائنٹ کے اوپر عمران خان کو دے دیا گیا ہو کہ جی آپ ان کو ساتھ لے کے چلیں گے. اور یہ 5 ایڈوائزر بڑے با اثر ہیں اور بڑے ان کا عمل دخل ہے حکومتی معاملات میں. اچھا جی، اب اسپیشل اسسٹنٹس کی اگر بات کر لیں، ثانیہ نشتر ہے. یہ اساس پروگرام جو پرائم منسٹر کے دل کے بہت قریب ہے اور خاتون اول کی بھی اس کو اخلاقی اور باقی حمایت حاصل ہے اس پروگرام کو. ثانیہ نشتر صاحبہ وہ چلا رہی ہیں اور وہ بااختیار ایک اسپیشل اسسٹنٹ ہیں. وہ کہاں سے نازل ہوئی ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ یہ بھی کسی نے زبردستی عمران خان صاحب کو چوائس دے دی ہو کہ جی اس کو لے لیں پلیز، اس کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا. شہزاد اکبر صاحب جی، یہ انٹیریئر منسٹری کے بھی موسٹلی اختیارات ان کے پاس ہیں، بلکہ نوٹیفائڈ اختیارات ان کے پاس ہیں، اور وہ اس کے ساتھ ساتھ احتساب کو بھی دیکھ رہے ہیں. یہ کہاں سے آئے، کون ہے، آج تک یہ قضیہ حل نہیں ہو سکا. بہت سارے لوگ بہت ساری باتیں کرتے ہیں، میں آج وہ باتیں نہیں کرنا چاہوں گا، لیکن شہزاد اکبر صاحب بھی بااختیار ہیں اور وہ عمران خان کی ہی چوائس ہیں. اچھا جی، شہزاد ارباب صاحب یہ اسٹیبلشمنٹ ایڈوائزر ہیں. اسٹیبلشمنٹ کا معاملات کو دیکھنا، اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے پرائم منسٹر کو ایڈوائز کرنا. اب دیکھیں اگر ایڈوائزر آپ اس طرح کے لیں گے تو پھر وہ ریکمنڈیشن بھی اسی طرح کی دیں گے، اور جب ریکمنڈیشن دیں گے تو پھر آپ بیوروکریٹ بھی اسی طرح کے رکھیں گے اور اس کا نتیجہ آپ نے بھگت لیا. یہ بھی میرا خیال ہے آپ نے بااختیار ان کو کیا. زلفی بخاری صاحب یہ پرائم منسٹر کے بہت قریبی دوست ہیں، تو ظاہر ہے جو دوست ہو وہ کسی اور کی چوائس تو ہو نہیں سکتا، دوست ہی دوست کو سلیکٹ کرتا ہے. تو زلفی بخاری صاحب کے حوالے سے نیب سے لے کے لندن تک، لندن سے لے کے پتہ نہیں کہاں تک کئی باتیں ہوتی ہیں، کئی سکینڈلز، کئی چیزیں، لیکن وہ تمام تر مخالفت کے باوجود عمران خان صاحب ان کو ساتھ چلا رہے ہیں اور بااختیار ہیں. نئے ایک صاحب داخل کیے گئے جو پہلے سے سسٹم میں ساتھ ہی تھے، شہزاد سید قاسم. اب وہ دیکھیں گے پاور کو، اور وہ بھی پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ ہیں، منرل ریسورسز ود اسٹیٹس آف منسٹر آف اسٹیٹ. اچھا، وہ بھی ماشاءاللہ
ساتھ چلیں گے اب. اور ان کے بارے میں بھی آپ جانتے ہیں کہ ایک ٹیکنوکریٹ ہیں, علی نواز عوان, یہ MNA ہے, یہ ایک اسپیشل اسسٹنٹ ہے جی, پولیٹیکل ہے. دوسرے عثمان ڈار صاحب ہیں, یہ پولیٹیکل ہیں, عمران خان صاحب کے پرانے ساتھیوں میں سے ہیں, اور یوتھ افیئرس کا ان کو پورٹ فولیو دیے گیا, سب کو پتہ ہے. اچھا, اسی طرح ندیم افضل گوندل صاحب ہیں, وہ کس پارٹی سے تھے, کیوں تھے, لیکن ایک پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے, سب کو پتہ ہے. اسی طرح سردار یار محمد رند صاحب بلوچستان سے ایک بڑے سردار ہیں, سب کو پتہ ہے, یہ PTI کے پرانے ساتھیوں میں سے ہیں. یہ کہاں سے آئے, کیوں آئے, اس کی بحث میں نہیں جاتے, لیکن یہ 4-5 لوگ جس میں رند صاحب ہیں, ندیم افضل چند ہیں, علی نواز ہیں, عثمان ڈار ہیں, یہ چاروں لوگ پولیٹیکل ہیں, ان کو سارے لوگ جانتے ہیں. اچھا, باقی جو ڈیٹیل ہے, ظفر مرزا صاحب کو اب تو ساری دنیا جانتی ہے, لیکن پہلے کوئی نہیں جانتا تھا. یہ کون صاحب ہیں, ٹیکنوکریٹ ہیں, کہاں سے آئے, کیوں آئے, کس نے لایا. اچھا جی, اعظم سلیم باجوہ صاحب ایک اسپیشل اسسٹنٹ ہے جی. باجوہ صاحب کو ساری دنیا جانتی ہے, میڈیا ایکسپرٹ ہیں, میڈیا کے حوالے سے ایک وسیع ایکسپیرینس رکھتے ہیں. CPAC کا بھی ان کے پاس سارا ٹاسک ہے, تو وہ ایک کمپیٹنٹ آدمی ہے, میں سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے. ندیم بابر صاحب کے بارے میں ساری دنیا کہہ کے تھک گئی, لیکن پرائم منسٹر صاحب نے ابھی تک ان کو کنٹینیو رکھا ہوا ہے. معید یوسف, یہ کہاں سے صاحب آئے, کیوں آئے, اس کا جواب بھی عمران خان صاحب دے سکتے ہیں, جیسے ندیم بابر صاحب کا دے سکتے ہیں. ندیم بابر صاحب پہلے آئے 11 میں, PTI میں آئے, جب ان کو دیکھا کہ 13 میں ان کے گورنمنٹ نہیں بن رہی, چلے گئے. پھر شہباز شریف صاحب کے چلے گئے, پھر نواز شریف صاحب کے ساتھ چلے گئے, پھر میاں منصور صاحب کے ساتھ قربت اور دوستی, اور پھر وارد ہو گئے. یہ طاقتور لوگ ہیں, طاقتور سفارشوں کے نتیجے میں آ جاتے ہیں. اچھا جی, مس تانیہ, یہ ڈیجیٹل پاکستان کے حوالے سے اسپیشل اسسٹنٹ ہیں, یہ بھی باہر سے تشریف لائی ہیں جی. شہباز گل صاحب, یہ بھی امریکہ سے تشریف لائے ہیں جی. یہ الیکشن کے دنوں میں نمودار ہوئے تھے, اور آج تک قوم ان کو بھگت رہی ہے جی. یہ دیکھنا صرف یہ ہے, میں کہنا صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو نیریٹو ڈیولپ کیا جا رہا ہے کہ جی عمران خان بہت کچھ کرنا چاہ رہا ہے. بھئی عمران خان نے تو یہ 20 ایڈوائزر رکھ لیے اپنے. یہ 20 ایڈوائزر کس نے کہہ کے رکھوائے, خود رکھے ہیں انہوں نے. یہ ساری گورنمنٹ یہ لوگ چلا رہے ہیں, 20 کے 20 لوگ. پولیٹیکل جو منسٹرز ہیں ان کی کوئی سنتا ہی نہیں, کوئی پوچھتا ہی نہیں, نہ ان کی کوئی بات چلتی ہے. یہ سارے ایڈوائزرز کے ذریعے عمران خان گورنمنٹ چلا رہے ہیں, تو پھر اس کی رسپانسبلٹی بھی لیں. یہ طریقہ نہیں ہو سکتا کہ جو اچھی چیز ہے اس کو اپنے کھاتے میں ڈال لیں, جو بری چیز ہے اس کو دوسروں کے کھاتے میں ڈال لیں. اگر آپ نے یہ ایڈوائزرز رکھے ہیں اور اپنا اختیار استعمال کیا ہے, اور ساری دنیا کی مخالفت کے باوجود ان کو چلا رہے ہیں ساتھ, تو پھر لوگوں کو جواب بھی دیں. پھر بیڈ پرفارمنس اور بیڈ گورننس کے جو تانے ہیں وہ بھی سنیں, اور یہ مت نیریٹو ڈیولپ کریں کہ جی کسی نے آ کے گورنمنٹ کے معاملات میں جی اسٹیبلشمنٹ نے یہ کر دیا جی, میں بولا. بھئی آپ جو کرنا چاہتے ہیں کریں, کون روک رہا ہے آپ کو؟ آپ صبح اٹھیں اور بسم اللہ کریں. کوئی لیجسلیشن ایسی ہے کریں, چوروں کے ہاتھ توڑیں, ان کو کٹہرے کے اندر رکھیں اور لٹکائیں, کون روک رہا ہے؟ میرا خیال ہے کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو کمپرومائز ہو گئی ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں جو سچ نہیں جن کے بارے میں بولا جا رہا. سب سے بڑا سچ یہی ہے کہ یہ حکومت یہ چند ایڈوائزر چلا رہے ہیں جن میں سے بیشتر کا پتہ ہی نہیں کہ وہ آئے کہاں سے ہیں اور کیوں آئے. ناظرین, آج کے لیے اتنا ہی. کل دوبارہ ایک نئے موضوع کے ساتھ اور بڑی ریئلٹی بیسڈ کسی فیکٹس کے ساتھ آپ کے پاس دوبارہ حاضر ہوں گے. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ.